اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی توفیق سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت مدینہ طیبہ کے وقت آپ کے ساتھ سفر ہجرت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ مکہ سے نکلے اور غار ثور میں 3 روز تک آپ کا قیام رہا۔ اللہ رب العزت اس واقعہ کو قرآن مجید میں خود بیان فرما رہا کہ 2 ہستیاں مکہ سے نکلی اور کچھ دیر کے لیے پہاڑ کو یہ سعادت بخشی کہ اللہ کا نبی اس میں آرام کرے۔ ورنہ بادشاہ ہیں وہ جو سفر معراج میں عرش کے مہمان بنے، انہوں نے سعادت بخشی کہ آج غار ثور کا مہمان آمنہ کا لال بنے۔ قرآن مجید میں اس بات کو اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا۔ سورہ توبہ ارشاد فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ نکلے اور غار میں کچھ دیر آرام کر کے پھر دونوں مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اب جس بات کو آپ کے گوشے گزار بیان کرنا ہے وہ یہ پہلی بات، یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات صرف اہل سنت کی کتابوں میں نہیں ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی یہ بات بالاتفاق بالاجماع وہی موجود ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، فرق نہیں ہے۔ جو بات کہنے لگا ہوں فرق نہیں ہے دونوں میں، دونوں طبقات میں، دونوں مسالک میں اس روایت کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ اہل حدیث، اہل دیوبند، اہل سنت وہ بھی اسی نقطۂ نظر پہ ہیں اور اہل تشیع بھی کہ اس غار میں 2 تھے، ایک رب کا مصطفیٰ، ایک مصطفیٰ کا صدیق، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ اور یہ بات اہل تشیع کی تصویروں میں بھی موجود ہے کہ اس غار میں جو دوسرا حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بات میں نے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بات آگے جب آپ سنتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بیس ایک ہے، آگے بیڑا غرق کرنے والے کئی ہو گئے۔ اہل سنت میں بھی یہ مسئلہ بن گیا اور اہل تشیع میں بھی بن گیا، اور یہ بات حضور علیہ السلام نے سمجھا دی تھی پہلے، ضمن آ جائے گی۔ اب دیکھیے ہیں 2، ایک حضور اور دوسرے صدیق، غار ہے ثور کا،
اللہ پاک نے غار ثور میں دونوں کا ذکر بیان کیا، اور تاریخ میں آپ صحابہ کرام کی تعداد لے لیں کہ صحابہ کرام کو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی صحابی بنا، یہ پہلی بات نوٹ کریں، کسی کو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا صحابی ہے، یعنی حضور نے خود بتایا، کسی کو لوگوں نے بتایا یہ مصطفیٰ کا صحابی ہے، کسی کو تابعین نے متعارف کروایا حضور کے یہ صحابی ہیں، لوگوں کو نہیں پتا نا، کتابوں میں درج کرتے ہیں۔ کل صحابہ میں ایک فرد بشر، ایک وجود، ایک ذات ایسی ہے کہ جس کا تعارف مخلوق خدا میں کسی نے نہیں کروایا، بلکہ اس فرد بشر کا تعارف قرآن میں خود رب ذوالجلال نے کروایا، اور کسی بشر نے۔ اور وہ تعارف کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا باقیوں کا صحابی بننا اس کا گواہ آمنہ کا لال ہے، اور صدیق کا صحابی بننا اس کا گواہ خود رب ذوالجلال ہے۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں چاہتا ہوں بات ترتیب سے چلے اور بات کا ربط بھی ہو، جہاں کوئی اعتراض کرتا ہے اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے، علمی، فتوے سے نہیں، علمی۔ اب بتائیے صدیق کے صحابی بننے کا جو سرٹیفکیٹ ہے، جو ٹائٹل ہے، حضور نے فرمایا یہ میرا صحابی، صحابہ نے کہا یہ حضور کے صحابی، تابعین نے کہا یہ حضور کے صحابی۔ جب صدیق کی بات آتی ہے وہاں رب کا قرآن بولتا ہے کہ لوگوں باقیوں کا تعارف تو تم نے کروایا ہے، صدیق کا تعارف خود خدا نے کروایا کہ یہ میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے۔ اب یہ تعارف کون کروا رہا؟ ذرا اونچا بول گیا، اللہ۔ میں چاہتا ہوں بات ایسی جوڑ کے ملے کہ آپ کو اختلاف نظر نہ آئے۔ میں نے دو مسالک کی بات کی، اہل تشیع اور اہل سنت۔ اہل سنت کے پھر ذیلی ساری باتیں آ جاتی ان دل مسالک۔ جب تعارف اللہ نے کروا دیا کہ یہ صدیق حضور علیہ السلام کا صحابی ہے، تو صحابی کا ٹائٹل مصطفیٰ نے نہیں دیا، صدیق کے صحابی ہونے کا ٹائٹل مصطفیٰ نے نہیں دیا، صحابی حضور کا ہونے کا ٹائٹل خدا نے دیا۔ ایک بات، اب اس بات کو غور سے سمجھیے گا، قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کے دو اینگل ہوتے ہیں۔ کتنے؟ جب کوئی کسی ملک میں کوئی حکم دینا ہو، نوٹیفکیشن گورنمنٹ جاری کرتی، یہ جی جیسے ابھی چند دن پہلے جمعہ ہفتہ اتوار آپ کو نوٹیفکیشن جاری کر دیا کہ کوئی کاروبار نہیں کرنا، آ گیا نا نوٹیفکیشن۔ جب اسموک کا موسم ٹھیک ہوا تو اگلا نوٹیفکیشن آیا کہ اب وہ 3 دن والا حکم ختم ہو گیا۔ اب یہ دو مثالیں آپ کو سمجھ آ گئی؟ ایک نوٹیفکیشن پہلے بھیجا اور دوسرا بعد میں آیا۔ میں ڈوب کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کچھ لے کے جائیں۔ یہ بتائیے وہ جو پہلا نوٹیفکیشن تھا کہ جی اب یہ 3 دن تک کام نہیں ہونا، وہ اس وقت تھا جب پہلا معاملہ چلا، پھر دوسرا نوٹیفکیشن آیا۔ جب دوسرا آیا تو دوسرے نے پہلے کو منسوخ کیا۔ دوسرے نوٹیفکیشن نے، جیسے باپ کہتے بیٹے باہر سردی بہت ہے مت جاؤ، یہ کب بات کہی جاتی؟ جب موسم ٹھنڈا ہو۔ اب ٹھنڈا موسم چلا گیا، اب آ گئی گرمی، اب کون سا حکم چلے گا؟ بیٹے اندر گرمی بڑی ہے باہر آ جاؤ۔ تو کیا مطلب؟ پہلے حکم کو دوسرے حکم نے منسوخ کر دیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں؟ بولیے نا۔ اب آ جائیں قرآن مجید، یہی حال قرآن مجید میں بھی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ روزے رکھتے تھے تو رات کو سونے کی اجازت نہیں تھی، رات کو سونے کی اجازت نہیں تھی۔ پھر جو سو گیا اس کا روزہ کوئی نہیں، اس پر اللہ پاک نے وہ جو پہلے کا حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا اور حکم جاری کیا کھاؤ پیو موج کرو، سحر تک تمہیں کھانے پینے کی اجازت۔ اب وہ جو کھانے پینے کا حکم ہے وہ قیامت تک چلے گا۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے؟ یعنی پہلا حکم تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، خبردار۔ ایک صحابی سو گئے، ان کی وائف کھانا لینے گئی، آٹا لینے گئی، گھر آئے تو وہ کیونکہ عمر تھی، انہوں نے بس آیا نیند کا جھونکا، سو گئے۔ وہ بیچاری پریشان ہوئی، ان کا اللہ کے بندے پہلے کمزوری زیادہ، اب یہ نیند آ گئی، اب تو اس نے کھانا بھی نہیں کھانا کیونکہ اس حالت میں اس کو کھانے کی اجازت نہیں۔ اللہ پاک نے امت کی خاطر پہلا حکم منسوخ کر دیا، دوسرا حکم لاگو کر دیا۔ اب یہ مثال سمجھ میں آ گئی نا بات کی؟ تو قرآن میں دو حکم ہوتے ہیں، ایک وہ جو پہلے دیا، اس پہلے کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک پھر دوسرا نازل کرتا، بھئی پہلا حکم ختم، اب دوسرا میں یہ جاری کر رہا ہوں، جو دوسرا اس وقت تک رہے گا جب تک اس کو ختم کرنے والا کوئی اور نوٹیفیکیشن نہ آئے۔ بات میری سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس بڑی آیات قربان جائیے، بڑے بڑے بدبخت اس بات پر آپ کو چھیڑتے ہیں کہ العیاذ باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، صدیق اکبر کی صحابیت ختم۔ آپ کو تو پتہ نہیں نا، آپ تو بڑے شریف لوگ ہیں نا، آپ کو کیا کسی نے چھیڑ کے مرنا؟ یہ تو ان کو پتا نا کہ جن کا روز سوشل میڈیا کے ساتھ تعلق ہوتا، ان کے بقول معاذ اللہ العیاذ باللہ صدیق اکبر کی صحابیت منسوخ ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلا حکم آیا، اس کے بعد دوسرا حکم آیا، تو جو پہلا حکم اللہ نے دیا اس کو منسوخ کیا دوسرے حکم نے۔ اس کو منسوخ کس نے کیا؟ دوسرے حکم۔ تو پہلا ہوتا ہے منسوخ، بعد میں آنے والا ہوتا ہے ناسخ۔ یہ اصطلاح یاد کر لیں۔ پہلا کیا ہوتا ہے؟ وہ حکم جو پہلے آیا، جو مقدم تھا، اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ختم کیا ہے بعد والے نے۔ قربان جائیے، یہ سورہ توبہ اس وقت آئی کہ اس کے بعد اس آیت کو منسوخ قیامت تک کے لیے کوئی آیت نہیں آئی۔ تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے غلاموں کو بتا دیا کہ میرے محبوب کے غلاموں، یہ مت سمجھنا کہ صدیق اکبر کی صحابیت صرف 4 دن کے لیے تھی، صرف 1 مہینے کے لیے تھی، صرف 2 صدیوں کے لیے تھی۔ نہیں، فرمایا جب تک میرا قرآن رہے گا میرے ابو بکر صدیق کی صحابیت بھی قائم رہے گی۔ اب یہ منسوخ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب اس کو کوئی منسوخ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسے صحابیت کا ٹائٹل دینے والا وہ ہے کہ جسے مستقبل کا بھی پتا، جسے ماضی کا بھی پتا، جسے حال کا بھی پتا۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ، اگر یہ بات بعد میں غلط ہونا ہوتی تو رب کو کیا ضرورت ہے حکم دینے کی؟ اللہ نے اس آیت کو مستقل قیامت تک کے لیے نافذ کر دیا کہ لوگوں، کوئی بدبخت اس آیہ مبارکہ کا سری انکار کرے، اس کو بتا دینا کہ اب صدیق کو صحابیت کا ٹائٹل فرض سے عطا نہیں ہوا بلکہ لامکان سے عطا ہوا۔ اور ٹائٹل دینے والا کون ہے؟ خود رب ذوالجلال۔ تو جسے خدا ٹائٹل صحابیت کا دے دے، اسے کوئی کائنات بدل۔ 2 باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں کہ نہیں آئی؟ تاکہ میں تیسری کی طرف کروں۔ جی لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، چلو کوئی بزرگ بیٹھے ہوں تو ان کو بیٹھنے دیں، اگر نوجوان بیٹھے ہو نا تو ان کو کھینچ لانا چاہیے۔ میں نے تو ایک بار کہہ دیا، اب نہیں کہوں گا، توبہ۔ یہ مدت گزر گئی، ان کے بھی مدت گزر گئی کہ پیچھے والوں کو کہتے اندر آ جاؤ، اندر آ، نہیں آتے۔ ایسے انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہوتا، ہم تو کہہ نہیں سکتے بابا ہم تو گناہ گار ہیں۔ اور مسجد آٹومیٹک نہیں کہ چھت اتر جائے۔ یہ ایک بار کہہ چکا ہوں تو اس لیے اب دوبارہ کہتے ہوں، مجھے جھجک آتی۔ بزرگوں کو کہتے کہتے مجھے تو نہیں نوبت آتی، وہ تو بیٹھے رہے، ان کو مجبوری ہے، مگر اللہ رسول کی بات آقا علیہ السلام جم کر اور اکٹھا ہو کر بیٹھنے کا حکم دیتے۔ یہ تو یہی ہے نا کہ حیا اور پاسداری ہو حضور کے فرمان کی، پھر تو چلو۔ لیکن ہر جمعے کو اگر آپ جائیں جی باہر والوں کو بلا کے لائیں تو شرم آتی کہتے ہو۔ اب آ جائیں اگلی بات کی طرف۔ قربان جائیے، صحابیت کا ٹائٹل تو ایک دیا، سارا قرآن پڑھ لیں، اللہ رب العزت نے جب اپنی بات کی ضمیر ایک رکھی، ذاتیں 2 رکھی، یعنی رب کی غیرت نے گوارا نہ کیا میں اور میرا محمد الگ الگ کر کے بیان ہوں۔
14 آیات ہیں جس میں اور بھی کئی آیات جس میں اللہ رب العزت نے اپنی اور اپنے حبیب کا ذکر ملا کر کیا. ضمیر ایک ہے. ضمیر کتنی بھائی دیکھیں نا, ان دونوں نے کھانا کھایا, ان دونوں کا آئے گا نا. اشرف صاحب اور اکرم صاحب نے کھانا تناول کیا. اب کھانا کھاتا کا لفظ جب آپ بولتے ہیں تو آپ کہیں گے جی یہ سنگل بندے کی بات ہو رہی ہے, دو بندے کی نہیں. اگر غلط فہمی ہو تو آپ کہیں گے پٹھان لگتا ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے کہ بات مذکر کی سنگل کہاں کرنی اور مؤنث کی کہاں کرنی. یہی بات ہوگی نا. قربان جائیے, اللہ رب العزت نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹائٹل دیا نا, تو ٹائٹل دیتے ہوئے فرمایا کہ اب قرآن مجید کی پوری آیت کو ذرا غور سے سنیے گا, آپ کے ایک ایک لفظ پتہ چل جائے. اللہ پاک نے اپنے حبیب کو جب ٹائٹل دینے کا وقت آیا, لفظ دیکھیے کہ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ یہ جو ہستی جا رہی ہے, یہ جو ہستی جا رہی ہے, اس ہستی کے ساتھ تیسرا کوئی نہیں. لفظ دیکھیے, اللہ تنصروہ, مگر اس کی مدد کی. ضمیر واحد, تنصروہ ضمیر واحد. آگے سنیں, فقد نصرہ اللہ, ضمیر واحد, پھر اللہ نے اس کی مدد کی. پھر آگے فرما اذ اخرجہ, پھر ضمیر واحد کی. سب نے مدد کی اس کی, ضمیر واحد. اللہ نے اس کی مدد کی, ضمیر واحد. جب کفار نے اسے نکالا, ضمیر واحد. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی اللہ پاک نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات کی نا, تو فرمایا یہ اس کی مدد کی, اس کو لوگوں نے نکالا, اس کے ساتھ اللہ پاک نے مدد کی. تو ضمیر کس طرح رکھی؟ ایک. حضور کو الگ رکھا. بات غور سے سمجھیے, قرآن مجید ہے, لیکن جب بات آتی ہے محبوب کے ساتھ جڑنے کی, تو اللہ پاک محبوب کے ساتھ معیت میں مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو رب کو پتہ ہے نا محبوب کا یہ دیوانہ ہے, مصطفیٰ کا یہ عاشق ہے. تو اللہ پاک قرآن مجید میں یہ ٹائٹل دیتا ہے کہ لوگوں, غار میں ایک نہیں گیا, غار میں دو ایک بن کے گئے. یہ کون بول رہا جی؟ یہ زور کی اذان کا ٹائم ہوگا تو بیٹے وہ پہلے کر لیتے, بات توجہ بٹ جاتی. یہ کون سا ہاں کیوں جی سلاد پڑھنی پھر اذان پڑھ لے وہ ہو گیا چک. اب میں بات چلاؤں تو باقی قرآن مجید میں الگ الگ ضمیر سنگل بیان کی. یہ بات نوٹ کریں, سورہ توبہ کی آیت الگ الگ بیان کی, ایک کی بات آئی. اور جب غار میں داخل ہوئے تو رب نے وہ جو الگ الگ ضمیر بیان کر رہا تھا, فرمایا جب غار میں گئے تو ایک عاشق تھا, دوسرا معشوق تھا, دونوں کو ملا کر فرمایا اذ ہما فی الغار, وہ دونوں اس غار ثور میں اکٹھے داخل ہوئے. ان دونوں کو ایک ضمیر میں رکھا. خدا اپنی ذات تو الگ رکھی نا. مصطفیٰ کی بات آئی تو فرما لوگوں ایک خدا کا مصطفیٰ تھا اور ایک عاشق مصطفیٰ تھا. یہ دونوں جب غار میں داخل ہوئے, اب دونوں کو ملا کر ضمیر ایک رکھی, اذ ہما, وہ دو داخل ہوئے. الحمد چلے کہ والناس تک آپ قرآن پڑھ لیں, اللہ پاک نے یہ نسبت صرف مصطفیٰ کی اور خدا کی رکھی ہے کہ محبوب تیرا ذکر ہوگا تو میں یاد آؤں گا, میرا ذکر ہوگا تو تو یاد آئے گا. وہاں الگ رکھا. مگر جب مصطفیٰ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت کی بات آئی, قربت کی بات آئی, قربان ہونے کی بات آئی, فنافیت کی بات آئی, فرما حبیب جسے تو جدا نہیں کرتا اسے خدا کیسے تجھ سے جدا کرے گا؟ وہ بھی ایسے ہی تیرے ساتھ ہے جیسے تو پکڑ پکڑ کے ساتھ رکھتا. اب یہ تو بات اللہ کی تھی نا. اب ذرا آگے سنیے, جب اندر گئے نا, اب اندر کتنے افراد تھے غار ثور میں؟ اونچا بولیے, آواز آ رہی نا آپ کو؟ کتنے افراد تھے غار ثور میں؟ 2. پھر بولیے کتنے تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے تھے, کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے. آقا نے دیکھا چڑھتے چڑھتے نا
کبھی صدیق اکبر آگے ہو جاتے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، کبھی تم آگے چلے جاتے ہو، کبھی پیچھے چلے جاتے ہو، مسئلہ کیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، آقا میرے خیال میں آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے آگے دشمن نہ آ جائے، میں دوڑ کے آگے ہو جاتا ہوں۔ مجھے پھر خیال آتا کہیں پیچھے سے وار نہ کر دے، میں دوڑ کے پیچھے آ جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا میرے مصطفیٰ کے دائیں طرف سے کوئی بدبخت حملہ نہ کر دے، میں دائیں طرف چلا جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے بائیں طرف سے کوئی حملہ نہ کر دے، میں بائیں طرف۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں، محبت میں، قربت میں، عشق میں، حلاوت میں سب کچھ دینے والا صدیق اکبر، اس کا اپنا حال رب نے بھی دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کا دیوانہ کیسے مت ہو کے کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں چلتا۔ اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اب قرآن کی آیت بنانے والا ہوں تو صدیق کا الگ ذکر کیوں کروں۔ رب نے کہا محبوب جیسے آپ نے اس کو اپنے ساتھ رکھا ہے تو میں نے قرآن میں بھی اس عاشق کو تیرے ساتھ قرآن کی آیت بنا کر پیش کر دیا۔ اب قیامت تک یہ آیت ختم نہیں کوئی کر سکتا کہ مصطفیٰ کا عاشق صدیق اکبر، مصطفیٰ کا صحابی صدیق اکبر۔ جب یہ بات ہوئی تو حضور علیہ السلام کو دیکھ کر اندر جا کر، اب کیونکہ دہانہ ایسے تھے جیسے دروازہ اوپر سے بند تھا تو صدیق اکبر بار بار یوں دیکھتے تھے تو وہ جو نیچے تھے وہ اوپر آ گیا، ان کے پاؤں نظر آتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ تو نیچے سے دیکھ لیں گے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ غار کا اور دروازہ بھی کوئی نہیں تھا، سوراخ بھی کوئی نہیں تھا، راستہ بھی کوئی نہیں تھا، صدیق کی پریشانی تھی۔ جب یہ بات ہوئی تو آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا صدیق کیا بات ہے؟ آقا گھبرا رہا ہوں۔ فرمایا کیا ہوا؟ آقا اگر تھوڑا سا جھک کر دیکھ لیا تو ہم تو پکڑے جائیں گے۔ یہ بات میرے آقا کے دل میں آئی تو آقا نے دو باتیں کی۔ فرمایا صدیق اب دیکھیے ذرا غار کے اینگل کو ذرا فوکس کیجئے، ایک رخ ہے جانے کا، وہ آپ نے کئی لوگوں نے دیکھا کہ ادھر سے جائیں ادھر سے کھلتا، باقی ہر طرح سے بند ہے۔ میرے آقا نے جب دیکھا نا کہ میرا صدیق گھبرا رہا ہے، دروازہ بھی کوئی نہیں، راستہ بھی کوئی نہیں، اور بات بھی صحیح ہے کہ اگر جھک کر دیکھا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ فرمایا ابو بکر ایک بات میں تجھے بتا دوں، ادھر سے اگر جھک کر دیکھتے ہیں تو اتنی بات یاد رکھ لے کہ اگر وہ دیکھیں گے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے ابو بکر گھبرانے کی بات نہیں ہے، تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں غم کرنے کی ضرورت نہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب ذرا جملہ سنیے، وہاں فرمایا ہوما وہ دو، کیا فرمایا؟ وہ دو، وہاں ضمیر اکٹھی بنا دی۔ جب رب نے ضمیر اکٹھی بنا دی، مصطفیٰ کب گوارا کرتے کہ میرا صدیق مجھ سے الگ بیان ہو؟ آقا نے فرمایا صدیق جب خدا نے تجھے مجھ سے جدا نہیں کیا تو خدا کی معیت سے مصطفیٰ کیسے جدا کرے گا؟ تب فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اے صدیق غم نہ کر، اللہ یہ بات کر دی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سن تو بیٹھے، قرار نہ آئے۔ پتا تو تھا کہ بڑے بڑے لوگوں نے ظلم کیا، میرے آقا کو بڑا ستایا، تو اب کیا کروں؟ آقا دو جہاں علیہ السلام نے جب دیکھا نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی گھبراہٹ زیادہ، کیونکہ راستہ بھی اور کوئی نہیں، تو میرے آقا نے فرمایا، روایات میں آتا کہ آقا نے فرمایا ابو بکر تو گھبرا رہا ہے کہ وہ ادھر سے آ جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ فرمایا ابو بکر تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ الفاظ حدیث کی آتے ہیں کہ جب آقا نے فرمایا نا اگر وہ ادھر سے آئیں گے تو ہم ادھر سے نکل جائیں گے، بس ادھر سے آئیں گے ادھر سے نکل جائیں، کہنے کی دیر تھی پہاڑ پھٹ گیا، اور ادھر کیا نظر آ رہا ہے؟ سمندر تک کا کنارہ صاف نظر آ رہا۔ فرمایا ابو بکر مصطفیٰ جب تیرے ساتھ ہے پھر تجھے گھبرانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بس کہنے کی دیر تھی، پہاڑ نے راستہ دوسرا کھول دیا۔ یعنی حضور علیہ السلام کی معیت نے صدیق اکبر کو وہ معیت عطا کی، فنافیت عطا کی، اور ایسی معیت عطا کی کہ اللہ پاک نے دونوں کا نام ملا کر پیش کیا کہ لوگوں جو مصطفیٰ کا بن جاتا ہے نا پھر مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، کوئی بن کر تو دیکھے۔ اور پھر ایسی معیت دی
فرمایا محبوب حیات میں بھی ابو بکر تیرے ساتھ رہے گا، وفات میں بھی ابو بکر تیرے ساتھ رہے گا، اور مزار میں بھی ابو بکر تیرے ساتھ رہے گا۔ پھر آقا نے فرمایا کہ قیامت ایک دن ہوگا، میں اور میرا ابو بکر مل کر ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ وفادار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی مرویات بہت کم ہیں، روایات بہت کم، آپ بولتے نہیں تھے زیادہ، گفتگو نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں کرتے تھے؟ بھائی ہر وقت مصطفیٰ کو تکتے رہنا ہے آپ کی عبادت تھی، اور طرف دیکھتے ہی نہیں تھے۔ مولا علی ایک دن تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ابا جان ایک بات پوچھوں؟ فرما پوچھو بیٹے۔ فرمانے لگے کہ میں کئی بار دیکھتی ہوں کہ جب علی آتے ہیں نا، علی، تو آپ علی کے آنے سے پہلے نماز پڑھتے ہیں، اور جب مولا علی آ جاتے ہیں پھر آپ نماز چھوڑ کے علی کو تکنا شروع کر دیتے ہیں۔ خیر تو ہے؟ علی کے آنے سے پہلے آپ نماز بہت پڑھتے ہیں، مولا علی آ جائے تو آپ مولا علی کا چہرہ بڑا تکتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹی میں نے مصطفیٰ سے سنا تھا، ایک عبادت میں نے یہ کی ہے خدا کی، اور دوسری عبادت زبان مصطفیٰ سے سنا، النظر الی وجہ علی جن عبادہ، کہ علی کا چہرہ تکتے رہنا عبادت ہے۔ ادھر خدا کی عبادت نماز کی شکل میں کر چکا ہوں، ادھر نگاہ کی عبادت علی کا چہرہ دیکھ کے کر رہا ہوں۔ ادب سیکھنا ہو تو صدیق سے سیکھو، عشق سیکھنا ہو تو صدیق سے سیکھو، اہل بیت کا تعارف سیکھنا ہو تو صدیق سے سیکھو۔ اللہ پاک ان کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔